دیکھا جو واقعہ یہاں پہ لاہور میں ہوا، پھر اس کے علاوہ کوئٹہ میں جو ہے سریاب روڈ پہ جو ہے وہ مواد رکھا گیا تھا دھماکہ خیز، جس کو ڈیفیوز کرتے ہوئے بام ڈسپوزل اسکواڈ کے ایک اہلکار شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ پشاور میں جو ہے وہ حملہ ہوا وین کے اوپر، اس میں ڈرائیور جو ہے وہ شہید ہوا اور وین میں جو ہے 3 لوگ جو تھے انکلوڈنگ 1 جج وہ زخمی ہوئے۔ پھر ہم نے کراچی میں دیکھا کہ ڈی ایس این جی کے اوپر حملہ ہوا۔ تو یہ اب ہمارے پاس اطلاع بھی آ چکی ہے کہ جماعت الاحرار نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا آپریشن غازی ہے، جو کہ ریفرنس ہے لال مسجد کے عبدالرشید غازی جو مارے گئے جس وقت 2007 میں آپریشن ہوا، اس کے حوالے سے۔ تو اس میں اب سوشل میڈیا پہ بھی اور ویسے بھی بہت گفتگو ہونا شروع ہو گئی کہ ایک یہ بھی کہا گیا کہ نیکٹا کی طرف سے الرٹ آیا تھا، تو اس الرٹ کی موجودگی میں جو ہے یہ کیسے واقعہ ہو گیا۔ اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ الرٹس جو ہیں ان کی کیا نیچر ہوتی ہے، کیا اسپیسیفکس ہوتے ہیں ان کے، اور جن کو الرٹ جاری کیا جاتا ہے وہ آگے کس قسم کی کارروائی کر سکتے ہیں، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو ممکنات میں سے ہیں اور وہ کیا چیزیں ہیں جو ناممکنات میں سے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم آج اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور ہم نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس میں بھی بہت سی اس کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ اٹس امپورٹنٹ ٹو ریوزٹ اٹ کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ ہم کر پائے ہیں اور وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم اب تک نہیں کر پائے۔ مہمانوں میں طارق پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت وسیع تجربہ ہے انٹیلیجنس کا، پولیسنگ کا، اور نیشنل کوآرڈینیٹر تھے نیکٹا کے، جب انفیکٹ فاؤنڈنگ نیشنل کوآرڈینیٹر تھے۔ آئی جی شوکت جاوید صاحب جنہوں نے پنجاب پولیس جو ہے وہ کمانڈ کی، اس کے علاوہ انٹیلیجنس بیورو کا بھی ان کا وسیع تجربہ ہے۔ بریگیڈیئر اسد منیر جو کہ جن کا اگین انٹیلیجنس کا بہت تجربہ ہے اور انٹر سروسز انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ میں انہوں نے خیبر پختونخوا اور جو شمالی علاقہ جات ہیں اس کے تمام ایریے کو انہوں نے کمانڈ کیا ہوا ہے۔ اس میں اگر میں بات کا آغاز کروں طارق پرویز صاحب آپ سے، میں نے ایک تحریر بھی کی، اس میں بھی کچھ تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی کہ انٹیلیجنس الرٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور اس کی کیونکہ عام جو ایک نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اگر الرٹ جاری ہو گیا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن نیکٹا کا وہ ہم نے لیٹر جو ہے وہ پڑھا، اور اس لیٹر کے اندر یہ کہا گیا کہ کچھ دہشت گرد جو ہے وہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، اور ہسپتالوں پہ اور سکولز پہ اور دوسری جو گورنمنٹ انسٹالیشنز ہیں اس کے اوپر آپ سیکیورٹی بیف اپ کر دیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ الرٹ میرے دفتر سے آپ کے پاس آتا ہے اینڈ یو آر دا کمانڈر، تو آپ اس کو کس طرح دیکھیں گے اور کیا اس کے اوپر کارروائی کریں گے؟ دیکھیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو الرٹ آیا ہے وہ کتنا اسپیسیفک ہے، ٹھیک، ان ٹرمز آف ٹائم اینڈ اسپیس، ٹھیک، اور جو دوسری بات ہے وہ ہے کہ اس الرٹ کی کریڈیبلٹی کتنی ہے، ٹھیک، اور تیسری بات جو انفارچونیٹلی ہے وہ یہ ہے کہ اگر الرٹس زیادہ فریکوینٹ ہو جائیں تو جس نے انفورس کرنا ہوتا ہے اس کی نظر میں ان کی کریڈیبلٹی بہت کم ہو جاتی ہے، خاص طور پہ جب اس میں اسپیسیفکس نہ ہو اور وہ جنرل نیچر کے ہو۔ بالکل ٹھیک، جس طرح کا یہ ابھی الرٹ ہے، بالکل میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے کہ جب بھی ان کے پاس بٹس اینڈ پیسز میں انفارمیشن اس طرح کی آتی ہے تو ان کو ایشو کرنا چاہیے تاکہ ایک لیول آف الرٹنس آ جائے۔ لیکن جو اس طرح کا الرٹ ہے کہ ایک پورا شہر ہے، وہاں پہ اتنے زیادہ ٹارگٹس ہیں، ان پہ اٹیک کیا جا سکتا ہے، تو جو ہمارا رسپانس ہے وہ ایک جنرل الرٹنس کے علاوہ ایک فوکسڈ قسم کا نہیں ہوتا عام طور پہ۔ کر بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہر جگہ تو نہیں ابھی کر سکتے، لیکن اس میں ضرورت جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنا الرٹس ایشو کرنے کا جو سسٹم ہے اس کو ہم تھوڑا سا اچھا، میں اس کی طرف آتا ہوں طارق پرویز صاحب، وہ بہت آپ نے اہم نقطہ اٹھایا۔ شوکت جاوید صاحب، اس میں ایک اور چیز بھی ہے، اگر کوئی بھی منصوبہ سازی کرتے ہوئے یا کسی چیز کا توڑ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ دشمن کے جوتوں میں اپنے آپ کو ڈال کے دیکھیں کہ دشمن کس قسم کی منصوبہ سازی کر رہا ہے۔ اگر مجھے یہ پتا چل گیا کہ آپ لوگوں نے ہسپتالوں پہ سیکیورٹی بیف اپ کر دی ہے اور سکولوں میں بھی، اسپیسیفک سکولز میں بھی سیکیورٹی بیف اپ کر دی ہے،
اور آپ نے جو حکومتی دفاتر ہیں ان کے آس پاس بھی بہت سے لوگ کھڑے کر دیے ہیں، تو میں اس طرف کیوں جاؤں گا؟ میں تو اپنا حملہ کسی اور چیز کے اوپر کروں گا. تو ایگزیکٹلی یہی تو ہوا ہے کہ جو الرٹ آیا وہ آیا انسٹالیشنز کے بارے میں، ہسپتالوں کے بارے میں اور اسکولوں کے بارے میں، اور ان تینوں جگہ میں سے تو کسی جگہ پر دھماکہ نہیں ہوا. دھماکہ تو ہوا سڑک کے اوپر جہاں ایک اجتماع تھا اور جہاں پر پولیس کو ایک صاف ٹارگٹ دیکھا گیا اور وہاں پہ خود کچھ دھماکے نے، اور یہ فوٹیج میں بھی نظر آ رہا ہے، بالکل انہوں نے اس کو کر دیا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے اس بات کو کہ یہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے، دے آر آن دا رن، اس دعوے میں اتنی حقیقت نہیں ہے جتنی ہم بات کرتے ہیں. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کامیابیوں کا تناسب پچھلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ ہوا ہے. دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ کم بھی ہوئے ہیں، کامیابیاں ضرور ہوئی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ہم نے جڑ سے اکھاڑ دیا ہے، یہ لیونگ ان فولز پیراڈائز ہوگا. ان میں اسی طرح جان ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے سیف ہیونز تھے کچھ جگہوں پہ، اور وہاں پہ ضرب عضب ہم نے کی اور ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا، تو اب رپورٹڈلی وہ افغانستان میں چلے گئے. لیکن کیا افغانستان کی سرحد لاہور سے ملتی ہے؟ کیا افغانستان کی سرحد کراچی سے ملتی ہے؟ تو یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ان کے سلیپر سیلز ہیں، ان کے کانٹیکٹس ہیں، ان کے سہولت کار ہیں یہاں پہ، جو نہ صرف ان کو اماجگاہ مہیا کرتے ہیں بلکہ ان کو ضروری ساز و سامان بھی مہیا کرتے ہیں جو اس دہشت گردی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ سارا ایک نیٹ ورک ان کا موجود ہے جس کو پکڑنے کے لیے ایک بڑی ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی وہ ہولسٹک اپروچ نظر نہیں آ رہی. میں اس طرف آتا ہوں شوکت جاوید صاحب، میں اس طرف آتا ہوں کیونکہ وہ نیب کے حوالے سے جو ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا. اس میں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ان واقعات کے بعد افغانستان کے سفیر کو بلایا گیا دفتر خارجہ میں اور طلبی ہوئی، اور اس حوالے سے جو ہے وہ احتجاج کیا گیا، اور ایک ایڈ میموار جو ہے وہ بھی افغانستان کی حکومت کے حوالے کیا گیا ہے، جس کے اندر باضابطہ نشاندہی کی گئی ہے کہ کون کون سی جگہیں ہیں افغانستان میں. ان میں گراؤنڈ کوآرڈینیٹس ہیں کہ کس کس جگہوں کے اوپر جماعت الاحرار کے اور تحریک طالبان پاکستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن گوئنگ بیک ٹو دس انٹیلیجنس الرٹ ایشو، اس میں بریگیڈیئر منیر سر، چونکہ آپ کا انٹر سروسز انٹیلیجنس پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی جو کہ کاؤنٹر انٹیلیجنس بھی کرتی ہے، جو کہ اسٹریٹجک انٹیلیجنس کا بھی کام کرتی ہے، یہ جو الرٹس ہوتے ہیں یہ کس طریقے سے جنریٹ ہوتے ہیں اور ان میں کیا اسپیسیفکس ہونے چاہیے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا یہ کہ 9/11 کے بعد امریکہ میں پہلے انہوں نے ایک کلر کوڈنگ سسٹم جو ہے وہ بنایا الرٹس کے لیے، جو کہ 2011 میں انہوں نے اس کا سلسلہ منقطع کر دیا، اور ایک اور سسٹم انہوں نے بنایا جس کے اندر ایلیویٹڈ، انٹرمیڈیٹ اور امیمنٹ جو ہے وہ 3 انہوں نے لیولز جو ہے وہ دیے، اور اس میں اسپیسیفکس کی بات ہوتی ہے کہ موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کیا ہوگا، جیوگرافک ریجن کیا ہوگا، جو گروپ جو انوالوڈ ہے وہ کون سا ہوگا، اس کے اندر مختلف اسپیسیفکس ہوتے ہیں. تو ہم اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ ہاؤ ڈو وی لک ایٹ دس؟ دیکھیں، ایک تو جو تھریٹ الرٹ ہے، اگر آپ کا اس تنظیم میں انگریس ہے، مطلب اس کے اندر آپ نے کوئی آدمی پلانٹ کیا ہوا ہے، تو سب سے زیادہ ریلائبل تو وہ والی انٹیلیجنس ہوتی ہے. دوسرا سگنل انٹیلیجنس ہے کہ آپ نے ایک انٹرسیپٹ کیا ہے، وہ بات چیت کر رہے ہیں اور جو ہے نا وہاں سے آپ نے وہ نکالا ہے. میں نے جتنے بھی ابھی یہ تھریٹ الرٹس دیکھیں، یہ آپ آرمی پبلک سکول کا اگست میں انہوں نے ایک تھریٹ الرٹ دیا تھا اور وہ جا کر ہوا 16 دسمبر کو، اور ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو بتایا تھا. اس میں وہ بھی اسپیسیفک نہیں تھا کہ جس سکولوں پر حملہ کریں گے، تو صرف پشاور میں بھی ہزاروں سکول ہے. تو اور اگر جب وہ چیز نہیں ہوتی، آپ اگست میں کرتے ہیں، ہفتہ لوگ الرٹ رہتے ہیں، نہیں ہوتا تو اس کے بعد ایک رویہ بن جاتا ہے کہ جی الرٹ یہ دیتے رہتے ہیں، یہ ویسے ہی ہے. تو جب تک اسپیسیفک نہ ہو، میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ ہم جنگ میں ہیں، ویسے بھی اداروں کو الرٹ رہنا چاہیے، لیکن جب اگر اسپیسیفک ہو تو پھر تو جو ہے نا وہ ایک ادارے کو دیں کہ جی یہ ہے. آرمی کے سکول پر ہو سکتا ہے لاہور کنٹونمنٹ میں، تو وہ ایک آسان کام ہے، پورے لاہور کے لیے تو نہیں. ابھی آپ اس کا جو خراسانی ہے، اس نے جو یہ غازی آپریشن پلان کیا ہے، یہ آپ کمپیئر کریں تو یہ ہمارے تھریٹ الرٹ جیسا ہے کہ جی ہم حملہ کریں گے پارلیمنٹ کے اوپر بھی، فوج پر بھی، پولیس پر بھی، بینکوں پر بھی، انگلش میڈیم سکولوں پر بھی، لبرل پولیٹیکل پارٹیز پر بھی. تو اس میں سے یہ ابھی
اس طرح کے ہم یہ تھریٹ الرٹ دیکھتے رہتے ہیں. آپ جتنی زیادہ دیں گے اتنی اس کی میرے خیال ہے وقت کم ہوتی جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ان کو صحیح پتہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی دا پوائنٹ جو کہ طارق پرویز صاحب نے اٹھایا کہ اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. بٹ لیٹ می گو بیک ٹو طارق پرویز صاحب آن دس. طارق پرویز صاحب ابھی جو بات کر رہے تھے بیڑا اسد منیر, یہ آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی میرے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا آرمی پبلک اسکول کے اس کے حوالے سے کہ اگست میں جو ہے وہ الرٹ جنریٹ ہوا اور اس پہ کاروائی بھی ہوئی اسپیسیفکلی ان ریلیشن ٹو آرمی پبلک اسکول. لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک مہینہ جو ہے وہ چٹک رہ سکتے ہیں, ٹو پٹ اٹ ان اے ویری سمپل ٹرم. 2 مہینے جو ہے آپ وہ بڑے الرٹ رہ سکتے ہیں, 3 مہینے, چوتھے مہینے جو ہے وہ حملہ ہو جائے. دوسری جو ایک اور چیز ہے, اگین آپ نے اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے پریکٹیکلی, کہ سوئسائڈ بومر وہ خواہ ہیومن بون آئی ڈی بیلٹ ہو, خواہ وہ ویکل بون جو ہے آئی ڈی وہ ہو, ہی از دی الٹیمیٹ اسمارٹ بام. اگر وہ اپنے ایک ٹارگٹ پہ جا رہا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس ٹارگٹ کو میں انگیج نہیں کر سکتا, تو ہی کین آلویز ڈیسائیڈ آن اے ٹارگٹ آف اپرچونٹی. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ میں یہ الرٹ کے اوپر زور اس لیے دے رہا ہوں سر کہ اس کے بعد یہ بار بار بات ہو رہی تھی, اینڈ آئی وانٹ کہ آپ لوگوں کے ایکسپیرینس سے استفادہ کرتے ہوئے کہ ناظرین تک کو یہ بات سمجھ آئے کہ یہ اصل میں ہوتی کیا چیز ہے اور اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہو سکتا ہے. دیکھیں, یہ اس سے پہلے شوکت صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ایک بنیادی بات ذہن میں رکھنے والی یہ ہے کہ انیشیٹو